نظم نمبر 7 حقیقی زندگی۔ آج ہم اس نظم کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں، جس میں نمبر 1 ہے نظم کے حوالے سے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ جان پہچان کی مدد سے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ گوپی ناتھ امن، ان کی پیدائش کب کہاں اور انتقال کب کہاں؟ تو دیکھیے اس کا جواب۔ گوپی ناتھ امن پیدائش سن 1899 لکھنؤ میں ہوئی اور انتقال ان کا سن 1983 دہلی میں ہوا۔ اگلا سوال ہے گوپی ناتھ امن سے متعلق خاکہ مکمل کیجیے، جس میں ان کے نظم کے موضوعات ہیں کتابیں، اخبار، ماہنامہ اور اعزاز۔ تو جوابات دیکھیے۔ کتابیں جو کہ ہیں کاروان منزل، عقیدت کے پھول، رابندر ناتھ ٹیگور کو نظر عقیدت۔ اگلا ہے نظم کے موضوعات، جس میں ہے قومی یکجہتی، ہندوستانی اخلاقیات۔ اعزاز انہیں ملا ہے پدم بھوشن، رسالہ، آج کل اور اخبار ہے تیج۔ اگلا سوال ہے ایک جملے میں جواب لکھیے، جس میں ہے نمبر 1 مدام چلنے سے کیا مراد ہے؟ تو جوابات یہاں دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 کا جواب مدام چلنے سے مراد لگاتار حرکت اور عمل ہے۔ سوال نمبر 2 ہے شاعر کے نزدیک کون لوگ مر چکے ہیں؟ جواب شاعر کے نزدیک وہ لوگ مر چکے ہیں جنہیں زندگی بہت عزیز ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3 شاعر نے کس فعل کو موت کی علامت کہا ہے؟ جواب شاعر نے تحمل اور قناعت کو موت کی علامت کہا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے شاعر کن لوگوں پر نثار ہوتا ہے؟ جواب شاعر ان لوگوں پر نثار ہوتا ہے جن کی سر سیل و حوادث میں بھی جھکتے نہیں، جن کے سر سیل و حوادث میں بھی جھکتے نہیں۔ اگلا سوال ہے مختصر جواب لکھیے۔ شاعر نے تلاطم کے بغیر زندگی کو فضول کیوں قرار دیا ہے؟ جواب شاعر کا خیال ہے کہ حرکت اور ہلچل کے بغیر زندگی بیکار ہے، اس وجہ سے شاعر نے تلاطم کے بغیر زندگی کو فضول قرار دیا ہے۔ اسی بنا پر شاعر کی نظر میں وہ جوانی جو پرسکون ہو وہ جوانی ہی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2 شاعر کی رائے زمانے سے کس طرح مختلف ہے؟ جواب شاعر نظم کے ذریعے تحریک اور عمل کا پیغام دے رہا ہے، جبکہ اہل زمانہ عیش و آرام کی زندگی پسند کرتے ہیں۔ مراد یہ کہ بغیر ہاتھ پیر ہلائے عیش و عشرت کے خواہاں ہیں۔ شاعر کی نظر میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی رائے زمانے سے الگ ہے۔ وہ ٹھہر جانے کو پسند کرنے کی بجائے مدام چلتے رہنے کو بہتر قرار دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے شاعر نے جوش سے خالی دل کو خاک اور پتھر کیوں کہا ہے؟ جواب جوش سے خالی دل ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہوتا ہے جو رفتہ رفتہ بیکار ہوتا جاتا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب اس میں کوئی آرزو نہیں ہوتی۔ جوش سے خالی دل والا شخص ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے، اور یہ علامت ایک جگہ پڑے رہنے والے پتھر کی ہے۔ اسی لیے شاعر نے جوش سے خالی دل کو خاک اور پتھر کہا ہے۔ اگلا سوال ہے درج ذیل اشعار کی استحسانی وضاحت کیجیے، جس میں شعر دیا گیا ہے نہیں کوئی سودا تو سر بھی کیا سر ہے، جو دل ہے جوش سے خالی وہ خاک پتھر ہے۔ جواب شاعر کہتا ہے کہ جس سر میں جوش، ولولہ، امنگ اور دیوانگی، اسی کو سر کہنا چاہیے۔ سر میں کسی مقصد کے حصول کا جنون ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو دل جوش سے خالی ہے وہ مٹی پتھر کی طرح ہے۔ اس شعر میں لفظوں کا انتخاب اور اس کا در و بست بہت عمدہ ہے۔ اگلا ہے شعر جو مشرقی کا تحمل ہے یا قناعت ہے، خطا معاف ہو یہ موت کی علامت ہے۔ جواب شاعر زندگی میں حرکت اور ہلچل کا قائل ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مشرقی تہذیب میں جو قناعت اور برداشت پر زور دیا جاتا ہے، یہ میرے نزدیک موت کی علامت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان میں مردنی چھا جاتی ہے۔ اگلا شعر ہے ہمیشہ آگ بھڑکتی رہے جو سینے میں، تو امن لطف بھی آتا رہے گا جینے میں۔ اس شعر میں جواب دیکھیے۔ اس شعر میں شاعر انسان کو زندہ دلی کی ترغیب دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس دل میں تمنائیں نہ ہوں گی وہ بجھ کر رہ جائے گا۔ اگر انسان خواہشات اور آرزو اور تمناؤں سے سرگرم عمل رہے تو زندگی سے لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ اگلا سوال ہے ہمسوت الفاظ کی 4 جوڑیاں تلاش کر کے لکھیے۔ جواب ہمسوت الفاظ کی 4 جوڑیاں نیچے دی گئی ہیں۔ نمبر 1 ہے زندگانی، جوانی۔ نمبر 2 ہے زندگی، دل لگی۔ نمبر 3 ہے قناعت، علامت۔ نمبر 4 ہے سینے، جینے۔ تو آج ہمارے یہاں نظم کے سوال و جواب مکمل ہوئے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے نظم کے سوال و جواب دیکھیں گے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔